واسطے سے دعا کی۔ جب دعا کی تو ارشاد ہوا کہ اے آدم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے واسطے سے تم نے دعا کی؟ تو آپ نے واقعہ یاد دلایا کہ مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تو ساق عرش پر میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کے دیواروں پر، کیواڑوں پر، جھاڑوں پر، درختوں پر، پھلوں پر، پتوں پر جہاں بھی میری نظر جاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ اسی وقت میں جان گیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی محبوب اور شفیع نہیں۔ کہا کہ بے شک اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ تمہاری اولاد میں ہوں گے، لیکن اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ تم نے جب ایسا بڑا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے تو میں تمہیں بخش دیتا ہوں، اور سن لو کہ اگر اس واسطے کو پیش کر کے تم قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی مغفرت کا سوال کرتے تو ہم ان کی بھی مغفرت کر دیتے۔ تو یہ وہ واسطہ ہے کہ آپ نے اپنے اخیر وقت میں حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ بیٹا جب کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں آ گھیریں تو اس وقت پریشان نہ ہونا، بارگاہ خداوندی میں دست دعا کو بلند کرنا، مانگنا، اور اپنے باپ کی سنت کو یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ کامل علیہ الرحمہ نے اسی جانب اشارہ کیا، کہتے ہیں انبیاء تک نے لیا ہے کام ان کے نام سے، انبیاء تک نے لیا ہے کام ان کے نام سے، کس کے سر احسان نہیں کامل میرے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسے سرکار ہیں جن سے انبیاء کرام بھی، جن کی چشم کرم کے متمنی رہتے ہیں۔ ہم تو آپ کے غلاموں میں، آپ کے امتیوں میں اور اہل بیت اطہار کے خادموں میں شامل ہیں۔ ہم کو تو اور زیادہ آپ سے محبت اور عقیدت رکھنی ہے، اور قدم قدم پر آپ ہی کا تذکرہ اور آپ ہی کی باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہر قدم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ بیٹا تو ہر قدم پر یہ درود پڑھتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ حضرت ایک خاص وجہ ہے اس کی۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو کہا کہ آپ اگر خدا کے ولی اور محدث نہ ہوتے تو یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کہتا۔ سنیے، میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے، اثناء سفر میں میرے والد بیمار ہو گئے، قافلے والوں نے ہمیں چھوڑ دیا، کافی دور نکل گئے، ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد موت نے میرے باپ کو آ دبوچا اور عین مسافری کی حالت میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس پر غضب یہ ہوا کہ اس کا چہرہ مست ہو گیا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، ایک تو مسافری کا عالم، دوسرے باپ کی موت، اور تیسرے اس کے چہرے کا مسخ ہو جانا، یہ میرے لیے 3 مصیبتیں تھیں۔ میں روتا ہوا ایک مقام پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیم بیداری کی کیفیت میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارے جنگل میں خوشبو محسوس ہونے لگی، اس کے ساتھ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جن کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ اس نقاب سے روشنی کی کرنیں چھن چھن کر سارے جنگل کو منور کر رہی تھی، اور ان کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو نکل کر سارے جنگل کو معطر کر رہی تھی۔ وہ قریب آئے، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا۔ نہ صرف اصلی حالت پر آ گیا بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا۔ میں فوراً قدموں پر گر گیا، قدم بوسی کے بعد عرض کیا کہ للہ مجھ مسافر پر اور میرے باپ پر آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا بتاتے جائیے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ تو کہا کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں وہی صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جن پر تو کثرت سے درود بھیجتا۔ میں تجھے مصیبت میں دیکھا اور یہاں پہنچ گیا، اسی طرح میں ہر اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ رسول پاک ہم سے دور ہیں، ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے ان سے دور ہیں، ورنہ ہر لمحہ ہماری اطلاع ان کو ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ وہ اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار اچھے اعمال کو دیکھ کر قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور برے اعمال پر رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا معروضہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ درود پڑھتے ہو
تو وہ درود ملائکہ کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن صدق دل کے ساتھ جو درود پڑھتا ہے خود میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور اس کو جانتا ہوں۔ اس لیے ہم کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت رکھنی ہے، اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں، اور محبت نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو آج کے اس مبارک شب میں خود ہمارے پاس جو اکابرین ملت آتے ہیں، خود ان لوگوں سے ملاقات کرنا، ان کے چہروں کی زیارت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ کے محبوب کا ذکر سننا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نفل عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا ذکر سننا اور عقیدے کی درستگی کی باتیں کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی شخصیتوں کو بلا کر ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے انوار ظاہری اور باطنی سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ یہی معروضہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم نے استفادہ کیا۔ اس اخیر عشرے میں شب قدر کی برکتوں سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہر حال میں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی، اہل بیت اطہار سے وابستگی اور صحابہ کرام سے وابستگی ضروری ہے، اور اولیاء ملت سے بھی محبت ضروری ہے، کیونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں جس کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں اپنے محبوبوں کے قریب کر دیتا ہوں، اور جس کو اپنے بارگاہ سے ڈھکیل دینا چاہتا ہوں تو اپنے اولیاء اور محبوبین کے بارگاہ سے اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ جو اللہ والوں سے منسوب ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں میں اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا، جو ان سے دور ہے یقیناً وہ اس کی بارگاہ سے ہکال دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور بات خاص طور پر جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہر حال میں ہم کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا بھی نمونہ بننا ہے۔ جتنے اولیاء گزرے ہیں اتباع سنت کی انہوں نے بڑی اعلیٰ ترین مثالیں قائم فرمائیں۔ خود غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے معمولات میں یہ تھا کہ آپ نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ تمام اولیاء کرام کثرت صوم و صلات کے عادی تھے، لیکن یہ صرف عبادت کی طرف توجہ کرنا اور ایمان و یقین کی طرف توجہ نہ کرنا یہ بڑی خرابی ہے۔ ایمان و یقین کے بعد آپ کی عبادتیں اہمیت رکھتی ہیں اور وہ عند اللہ مقبول بھی ہیں، ورنہ پھر ایسی عبادت کرنے والے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کائنات کا گوشہ گوشہ اس کے سجدوں کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کے سارے مراتب سلب کر لیے گئے اور اس کو مردود کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا اتنا بڑا مردود ہو گیا، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح کریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھیں، اور آپ کے صحابہ سے، اہل بیت یا